اور دوسری جانب وہ مہمان ہے کہ جو سب مہمانوں سے اوپر اعلیٰ، سب مہمانوں کا مہمان، اور مہمان بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کیا اس کی آمد سے قبل ہم اتنی خوشی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے تیاری نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتے؟ تو گویا کہ سب سے اول جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ عظمت کا احساس۔ ایک مہمان کی آمد پر ہم اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی ایک رات کا نام ہی قدر و منزلت رکھ دیا۔ گویا کہ اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، تو ہمیں اس مہینے کے اندر کیا کرنی ہے؟ اس کی قدر کرنی ہے، اس کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ تقویٰ کیا ہے، زہد کیا ہے، عجز اور انکساری کیا ہے، اپنے ملازمین سے کیسے پیش آنا ہے، مساوات کیا ہے، خاکساری کیا ہے، زہد کیا ہے، تو یہ بخشش کیا ہے، اللہ سے رحمت کی طلب کیسے، جہنم سے خلاصی کا طریقہ کیا ہے، اس کی رحمت کی طلبگار کیسے ہونا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ انابت اللہ۔ پھر اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کے آنا، اپنی عملی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، دونوں زندگی کے دو ہی پہلو ہیں۔ ایک آپ کی انفرادی زندگی ہے، گھر بار میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا، آپ کی نجی زندگی۔ ایک ہے آپ کی اجتماعی زندگی، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کی اجتماعیت، آپ کی مساجد، آپ کا کھیل کا میدان، آپ کے کام کرنے کا میدان، آپ کا اسکول، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی، آپ کا مدرسہ، آپ کے جہاں دفتر، آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں، گویا کہ وہ اجتماعی زندگی۔ آپ نے اس ساری کی ساری انفرادی اور اجتماعی زندگی ایک جائزہ لینا ہے، مختصر جائزہ پورے رمضان کے اندر، کہ اول سے لے کر آخر تک کون سی چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور کون سی نہیں۔ جو سنت کے مطابق ہے انہیں برقرار رکھنا ہے، اور جو نہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ تبدیل کرنا ہے۔ یہ ہے انابت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس طرح سے ہم سب کا علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کی انتظار بندہ مومن پورا کا پورا سال کرتا ہے، اور پھر جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی آمد ہے، لیکن اس کی آمد سے قبل ہی اس کی قدر و منزلت کو جان کر اور اس کی معرفت کے لیے انسان جو کچھ اقدامات کر سکتا ہے اور جو کچھ اقدامات کرنے چاہیے، انہی کو انشاءاللہ العزیز ہم مختصر ان کی وضاحت کریں گے۔ سب سے اول سوال تو اگر ہم یہ کریں کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، کیونکہ ان ایام کے اندر ہم سب کے علم میں ہے کہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہماری تقریبات بھی ہوتی ہیں، بڑے جوش و خروش سے ان کا انعقاد بھی ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے استقبال کے اندر، وہ ہے عظمت کا احساس۔ سب سے اول اور سب سے بنیادی چیز، اپنے دل و دماغ کے اندر عظمت کا احساس۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے
یا پھر وہ قریب اس کے مراحل ہوتے ہیں، قرب وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کی عظمت کا کتنا بڑا احساس ہوتا ہے۔ ہم اپنے پورے کے پورے گھر کو، اس کے آنگن کو کیا کرتے ہیں، سجاتے ہیں، اس کی زیب و زینت کرتے ہیں، پھر خود بھی اس مہمان کی آمد سے قبل زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، بچوں کے چہرے پہ مسرت ہوتی ہے، بچیاں نغمہ سرائی کرتی ہیں، پھر اس کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ اب آمد کس کی ہوتی ہے؟ مہمان کی گھر میں۔ اب ایک جانب وہ مہمان ہے کہ جس کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، خود سے زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو زیب و زینت اختیار کرواتے ہیں، بچوں کی چہروں کے اوپر مسرت دکھائی دیتی ہے، خوشی کے وہ لمحات ہوتے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ مہمان ہے کہ جو سب مہمانوں سے اوپر اعلیٰ، سب مہمانوں کا مہمان، اور مہمان بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیا اس کی آمد سے قبل ہم اتنی خوشی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے تیاری نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتے؟ تو گویا کہ سب سے اول جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ عظمت کا احساس۔ ایک مہمان کی آمد پر ہم اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے سب سے اول جو چیز ہے استقبال رمضان کے اندر، کہ رمضان کا استقبال ہم جس طرح سے کر سکتے ہیں، وہ چیز ہے اس عظمت احساس۔ اپنے دل اور دماغ کے اندر اس رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی عظمت کا احساس پیدا کریں۔ سورۃ القدر ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر و منزلت والی رات میں۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی ایک رات کا نام ہی قدر و منزلت رکھ دیا، گویا کہ اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، تو ہمیں اس مہینے کے اندر کیا کرنی ہے؟ اس کی قدر کرنی ہے، اس کا احساس پیدا کرنا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ پھر خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو وہ قدر و منزلت کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر فرشتے اور جبرائیل امین، روح الامین، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ تو رمضان المبارک کی جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو قدر و منزلت والا کہا، تو اس کا ہر لمحہ، اس کا ہر دن، اس کی ہر رات کیا ہے؟ قدر و منزلت والی ہے۔ تو عظمت کا احساس جس طرح سے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قدر و منزلت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک رات ہے قدر و منزلت والی رات ہے، تو بہرحال عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس طرح سے ہم ایک مہمان کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر کیا کرتے ہیں؟ عظمت کا احساس لیے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے اس رمضان المبارک کے لیے ہمارے دل و دماغ کے اندر عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری چیز نعمت کا احساس، جس طرح سے رمضان المبارک کی عظمت کا احساس، بالکل اسی طرح سے نعمت کا احساس۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے، صحت اور سلامتی کی نعمت، عفت اور عافیت کی نعمت، یہ والدین کی نعمت، یہ سارے کے سارے جو کائنات ہے اس کی جو تسخیر ہے،
اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا. یہ ساری کی ساری نعمتیں. پھر ان ساری کی ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ جس کے اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا اپنے بندوں پر، وہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کہ جسے قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا ہے، بندوں پر احسان کیا ہے کہ جب ان پر ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ایک رسول کی بعثت ہوئی. اب ذرا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی کو اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر ذکر کیا، حالانکہ کتنی نعمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی، ان کے لیے ایک بشیر اور نذیر کا ہونا، ان کے لیے ایک مربی اور محسن کا ہونا، ان کے لیے ایک داعی اعظم اور محسن انسانیت کا ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کب کہلائے؟ ماہ رمضان مبارک کے اندر. قرآن کا نزول کب ہوا؟ ماہ رمضان مبارک کے اندر. تو گویا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت، جس سے صاحب قرآن ایک بہت بڑی نعمت، اسی طرح قرآن بھی بہت بڑی نعمت، اور جس مہینے کے اندر اترا، جس رات کے اترا، وہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت. تو اس نعمت کا احساس کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کتنی بڑی نعمت کی ہے کہ یہ وہی مہینہ دوبارہ کہ جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا. جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تم میری نعمت کا کیا کرو گے؟ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے میری نعمت کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو گویا کہ رمضان کا استقبال نہ کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی نعمت کا کیا ہے؟ کفران ہے، ناشکری ہے، ناقدری ہے. ہم اسے معمولی نہیں سمجھ سکتے کہ رمضان آیا یوں ہی شروع ہوا اور ختم ہو گیا، بلکہ اس کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر اس کی عظمت کا احساس اور اتنی بڑی عظیم نعمت کا احساس لانا اور بجا لانا انتہائی لازم ہے، اس کا اظہار کرنا. تو یہ دوسری بڑی چیز ہے نعمت کا احساس کہ جو اپنے دل و دماغ کے اندر ہمیں رکھنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمت کو ناشکری سے بدلا، کفران سے بدلا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا. دار البوار، ہلاکت کا گھر. کون سا ہلاکت کا گھر؟ جہنم یصلونہا، وہ ہلاکت کا گھر وہ جہنم ہے کہ جس کے اندر وہ جلیں گے. فبئس القرار، کتنی ہی برا ٹھکانہ ہے. تو نعمت کی ناشکری کرنا یہ اتنی معمولی چیز نہیں، اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا کے اندر بھی پکڑ ہے اور آخرت میں بھی پکڑ ہے. تو اس نعمت کا احساس ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا ہونا چاہیے. تیسری چیز، جب دو چیزیں ہو گئیں، عظمت کا احساس دل کے اندر بحال ہو گیا، ایک مہمان کی آمد کی عظمت کا احساس دل کے اندر بحال ہو گیا، پھر اس نعمت کا احساس بھی دل کے اندر کیا ہوا؟ اجاگر ہو گیا. تو اب انابت اللہ، تیسری چیز انابت اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جانا، اس کی طرف پلٹ جانا، اس کی طرف رجوع کرنا. رجوع اللہ، انابت اللہ. احساس پیدا ہو گیا عظمت کا، مہمان کی عظمت کا احساس پیدا ہو گیا. اتنی بڑی نعمت ہے، احساس پیدا ہو گیا. اب مہمان گھر میں آئے تو اس کی خدمت خاطر تو کرنی ہے. ایسا بھی نہیں کہ مہمان کے آنے سے پہلے تو بڑی مسرت تھی، بڑی خوشی تھی،
سب تیاریاں کی، اس کی قدر منزلت کا احساس بھی تھا، لیکن جب گھر میں آیا تو اس کی کوئی تواضع نہ کی جائے، اس کی خدمت خاطر نہ کی جائے، کتنا بے معنی لگتا ہے یہ سب۔ تو تیسری چیز ہے انابت اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع۔ انابت اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے لغوی معنی میں نے ذکر کیے کہ اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو کیا اللہ کی طرف پلٹنا؟ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنا، اپنے غلط طرز زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنا۔ یہ چند چیزیں نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی اس کا نقشہ تبدیل کر کے ایک دوسرے نقشے کے اوپر لے کے آنا، کہ جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کیا ہے؟ ایک ورکشاپ، ایک ٹریننگ ہے۔ یہ جو 30 دن ہے، 29 یا 30 دن، یہ گویا کہ ایک تربیت گاہ ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ اس میں آپ نے عبادت، زہد، تقوی، عجز و انکساری، خاکساری، مساوات، خدمت و خاطر، زکوٰۃ و خیرات اور صدقہ، ان ساری کی ساری چیزوں کی کیا کرنی ہے؟ پریکٹس کرنی ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کی کیا کرنی ہے؟ تربیت حاصل کرنی ہے کہ تقوی کیا ہے، زہد کیا ہے، عجز اور انکساری کیا ہے، اپنے ملازمین سے کیسے پیش آنا ہے، مساوات کیا ہے، خاکساری کیا ہے، زہد کیا ہے، تو یہ بخشش کیا ہے، اللہ سے رحمت کی طلب کیسے، جہنم سے خلاصی کا طریقہ کیا ہے، اس کی رحمت کی طلبگار کیسے ہونا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ انابت اللہ۔ پھر اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کے آنا، اپنی عملی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، دونوں زندگی کے دو ہی پہلو ہیں۔ ایک آپ کی انفرادی زندگی ہے، گھر بار میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی نجی زندگی۔ ایک ہے آپ کی اجتماعی زندگی، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کی اجتماعیت، آپ کی مساجد، آپ کا کھیل کا میدان، آپ کے کام کرنے کا میدان، آپ کا اسکول، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی، آپ کا مدرسہ، آپ کے جہاں دفتر، آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں، گویا کہ وہ اجتماعی زندگی۔ آپ نے اس ساری کی ساری انفرادی اور اجتماعی زندگی ایک جائزہ لینا ہے، مختصر جائزہ پورے رمضان کے اندر، کہ اول سے لے کر آخر تک کون سی چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور کون سی نہیں۔ جو سنت کے مطابق ہے انہیں برقرار رکھنا ہے، اور جو نہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ تبدیل کرنا ہے۔ یہ ہے انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو یہ جب تینوں چیزیں ہوں تو پھر کیا ہے؟ رمضان کا استقبال بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اس سے ہم مستفید بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو پہچاننے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔